ایک اہم دن ہے، ایک اہم موقع ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے، جہاں پاکستان نے بطور ثالث ایک اہم معاہدے پر عمل درآمد کو آج یقینی بنا دیا ہے۔ اس ساری جو پیچھے چلتی رہی ہیں 4 ماہ سے چیزیں، کہیں پر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی، وہیں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت پر باقاعدہ طور پر دستخط ہو چکے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب چیزیں کہاں پر جائیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس پورے کے پورے عمل سے پاکستان کو نکال دیں تو آج جو دنیا کو خوشخبری ملی ہے یا جو سفارت کے میدان میں پیش رفت ہوئی ہے وہ ممکن نہیں تھی۔ پاکستان نے شب و روز محنت کی اور اس کے بعد سیاسی اور سفارتی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ دو ممالک جو 47 سال سے متحارب تھے اور ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اب بھی حالت جنگ میں تھے، پاکستان ان کو قریب لایا، ان کے اختلافات دور کیے، اور جب ساری دنیا امید چھوڑ چکی تھی پہلے دور مذاکرات کے بعد، پاکستان ثابت قدم رہا اور اس نے ایران کے ساتھ بھی رابطہ رکھا، امریکہ کے ساتھ بھی، اور تمام علاقائی ممالک کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے اس نے جو اتفاق اور کنسنسس پیدا کیا، اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا ہے کہ جنگ بند ہو جائے، اور اس کے بعد یہ دونوں جو ایک دوسرے کو دشمن کہتے تھے وہ اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور 60 دنوں کا اگلا دور شروع ہوگا۔ دوسرے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے ساری دنیا کو یہ خوشخبری ملی ہے کہ آبنہ ہرموز دوبارہ سے کھل جائے گی۔ تیل اور گیس کی قیمتیں بہت تیزی سے گری ہیں اور عالمی منڈیوں میں استحکام آیا ہے۔ پاکستان خود بھی جو ہے ایک بہت بڑی معاشی بدتری کی صورتحال سے ہمکنار تھا، وہ ادھر بھی خوشخبری آ رہی ہے کہ پاکستانی معیشت جس طریقے سے اس کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے تھے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون سچویشن ہے فی الحال، لیکن بہت سے خطرات ابھی باقی ہیں۔ مثال کے طور پر لبنان کا مسئلہ ہے، اسرائیل کا پورے کا پورا پالیسی پاسچر جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خود یہ جو دونوں ممالک ہیں ایران اور بالخصوص امریکہ، کیا ان کے جو ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسیز ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے، یا یہ 60 دن بڑی لمبی مدت ہوتی ہے، اس میں کہیں یہ نہ کوئی رخنہ اندازی نہ ہو جائے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان نے جس خلوص نیت، جس حکمت عملی سے اس پورے عمل کو یہاں تک لایا ہے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے اور دنیا ایک دوسری عالمی جنگ سے بچ جائے۔ درست۔ مسعود صاحب، ایک ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے تھے پوری دنیا ہوپس چھوڑ بیٹھی تھی، خاص طور پر جب آبنہ ہرمز دوبارہ سے بند ہوئی، سب پریشان تھے، ڈر چکے تھے۔ یہ جو جنگ تھی، یہ جنگ ملکوں سے خطے سے دنیا بھر میں پھیل رہی تھی، ہر ملک کی معیشت سفر کر رہی تھی انکلوڈنگ پاکستان، اور سب پریشان تھے کہ جنگ کون رکوائے گا، کون میڈیٹ کرے گا، کون ضامن بنے گا، کس میں اتنے گٹس ہیں کہ امریکہ سے بات کرے گا۔ ایسے میں ایک مرد بحران فیلڈ مارشل نے وہ کر دکھایا جس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی، بغیر کوئی جنگ لڑے ایک امن معاہدہ کر دکھایا۔ یہ جو ملٹری ڈپلومیسی اور پولیٹیکل ڈپلومیسی کی سینرجی ہم نے دیکھی ہے پاکستان کی، یہ سر انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ آپ کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں، کتنی اہم تھی یہ ڈپلومیسی جو ہم نے کی ہے، اور اس کی اب کیا نتائج ہوں گے آنے والے وقتوں میں، ان دی ایئرز ٹو کم فار پاکستان؟ دیکھیے، میں 2025 سے پہلے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے رابطے تھے، اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران وہ گرمجوشی نہیں پائی جاتی تھی، وہ ایک مرتبہ پھر سے بحال ہو رہی تھی کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے امریکہ کا شکریہ ادا کیا، صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا پاکستان کی قیادت میں، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک نئی تھریش ہولڈ بنی پاک امریکہ تعلقات میں، اور وائٹ ہاؤس میں اور پورے واشنگٹن میں پاکستان کے اوپر اعتماد بحال ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 1 سال پہلے 19 جون 2025 کو فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں جا کے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملے اور ایک لمبی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ان دونوں کی انٹرپرسنل کیمسٹری قائم ہوئی، اور کیونکہ فیس ٹو فیس ملے تھے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی شامل ہو گئے تھے، وہ بھی صدر ٹرمپ کے قریب چلے گئے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ امریکہ میں تو اعتماد ہو گیا، یعنی پورے کا پورا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر قائم ہو گیا، لیکن پاکستان کی اس کے ساتھ ساتھ، اور آپ نے جیسا کہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ ہر سطح پہ ہر سفارتی عمل میں شریک رہے ہیں، وہ تہران گئے، پھر جو ہے ہمارے وزیر اعظم جو ہے علاقائی ریاستوں میں گئے تھے، چین سے ہم نے مدد حاصل کی،
اور چین کی حمایت حاصل کی. تو لیکن جو ہے جو اس کے کروشل آرس ہیں اس میں اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر رابطے میں نہ رہتے صدر ٹرمپ سے اور نائب صدر جے ڈی وینس سے، مارکو روبیو سے جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، یا ایران کی اعلیٰ ترین قیادت اس میں رہبر اعلیٰ شامل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے صدر پزشکیان ہیں یا چیف نیگوشیٹر باکر کالیباف ہیں، تو پھر ایسا ممکن نہ ہوتا. اس لیے مطلب ہے کہ ڈپلومیسی کی کتابوں میں لکھا جائے گا کہ کیسے جو ہے ایک جب آپ نے جیسا کہ کہا کہ لوگ ہمت ہار چکے تھے اور اس کے بعد بہت سے سپوائلرز تھے، یعنی جنگ دوبارہ چھڑنے کے خطرات تھے، کیونکہ جو سینٹ کام تھا یا امریکی کمانڈرز تھے یا ان کے جو وزیر جنگ تھے وہ کہتے تھے کہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر دو، یا اسرائیل جو ہے بار بار امریکہ کو اکسا رہا تھا یا لبنان میں اپنے حملے تیز تر کر رہا تھا. اس کے باوجود پاکستان نے پس پردہ بیک چینل رابطے قائم رکھے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا. اچھا مسعود صاحب، ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ فیلڈ مارشل کی جو کاوشیں تھیں وہ تو پیس میکنگ میں تھیں ہی تھیں، پیس پریویل کیا پوری دنیا میں، آل تھینکس ٹو اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف صاحب اینڈ فیلڈ مارشل صاحب. بٹ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے میں ایک لچک، ایک نرمی آئی ہے ٹورڈز ایران. ہم بات کرتے تھے زائنسٹ لابی بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر، بڑی انفلوئنشل ہے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایران ول بی فری ٹو ٹریڈ اٹس آئل، اور ایران کو گلوبل اکانومی میں ہم ویلکم کریں گے. ایران بیلسٹک میزائلز رکھ سکتا ہے، اگر باقی ممالک رکھ سکتے ہیں تو ایران بھی رکھ سکتا ہے. یہ نرمی، یہ لچک، اس کے پیچھے بھی فیلڈ مارشل کی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے. جی بالکل ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں صدر ٹرمپ مضبوط لوگوں کو، مضبوط ممالک کو، مضبوط قیادت کو پسند کرتے ہیں. اور جو امریکہ نے یہ جب جنگ کا آغاز کیا تو اس کے لیے وار آف چوائس تھی، جبکہ جو ایران کے لیے وار آف سروائیول تھی. تو جب یہ اتنے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود، 21,000 حملے ہوئے ایران کے باوجود، ابھی تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور اس سے ان کا جو نظام بھی منہدم نہیں ہوا. جو ان کا نظام ہے جسے کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ، وہ وہاں اپنی جگہ پہ قائم رہا ہے، اگرچہ ان کی قیادت کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت سے اہم ایلیمنٹس ہیں اس پورے کے، جس میں بالخصوص جو ہے جو صدر ٹرمپ جو اگرچہ ان نہیں مانے لیکن انہی کی ثوابدید سے یہ ہوا ہے کہ $300 بلین جو ہے وہ انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ خرچ کیے جائیں گے ایران میں. اور اس میں یہ سرمایہ کاری آئے گی خلیجی ریاستوں کی طرف سے، پھر آئے گی یہ جناب اس کی جو جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، برونائی دارالسلام ہے. یہ سارے کی ساری جو ہے ایک قسم کا ایک گروپ بنے گا، یہ سارا سرمایہ کاری کرے گا تاکہ وہاں ایران میں تعمیر نو ہو سکے. یہ کہا جا رہا ہے اور اس میں کہ یہ جو اس کے لیے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے براہ راست کوشش کی اور اس نے پوری کی پوری ڈیل کو نہ صرف ممکن بنایا بلکہ اسے سویٹن کر دیا ہے. اور پھر اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پورے کا پورا سلسلہ شروع ہو جائے جیسے کہ اسے تیار کیا جا رہا ہے، جیسے اسے پلان کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے جو یہاں کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے مشرق وسطیٰ کا، بالخصوص خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان، یہ تبدیل ہو جائے اور اس میں پاکستان ایک مرکزی کردار ہوگا. کیونکہ دیکھیے کہ اگر ان کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار بڑھ جاتا ہے، اگر ایران نے کہہ دیا کہ وہ نیوکلیر ویپن بنا ہی نہیں رہا، اور نیوکلیر ویپن کی وجہ سے ہی خلیجی ریاستیں جو ہے وہ ایران کی دشمن تھی، تو اگر یہ معاشی میدان میں مثلا خلیجی ریاستیں ایران میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ اپنی جو ہے اس کو تیل کو جو چھوٹ ملی ہے بیچنے کی، اور اس کے علاوہ اس کے معاشی پابندیاں ختم ہوتی ہیں، منجمد اثاثے واگزار ہوتے اور وہ خلیجی ریاستوں کی معیشتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے شراکت دار بن جاتے ہیں، تو ایک نیا اکنامک اور سیکیورٹی آرکیٹیکچر وجود میں آئے گا. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان اس میں ایک مرکزی کردار ادا کرے گا. اچھا مسعود صاحب، آپ نہیں سمجھتے ایک سارے سینیریو میں ایک ملک تھا جس کا ڈاؤن فال آج سب نے دیکھا، اور وہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا جس کا اب تو کوئی نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ خطے کی صورتحال ہو یا پھر بیرونی دہشت گردی کی سرپرستی ہو، اس پہ اسی کا نام آتا ہے، بھارت کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کو شرمندہ ہونا پڑا ہے. جو بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ ملک دنیا کا چودھری بنا پھرتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کر لے، لیکن آج پاکستان نے وہ سب کر دکھایا.
ہندوستان سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور نہ صرف نریندر مودی اور ان کی حکومت اور بی جے پی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کو نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ وہاں بہت سے لوگ جو ہے پاکستان کی اس سفارتی قیادت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ حکومتی سطح پہ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوں تو زندگی کا یہ اصول ہے کہ جو آپ کے اسکیپٹکس ہیں، یا آپ کے جو ہے مخالفین ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی منفی کردار کے باوجود انہوں نے کسی قسم کی کوئی سپیس حاصل نہیں کی، بلکہ مارکہ حق کے بعد ان کی صفاتی تنہائی بڑھتی چلی گئی ہے۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں، چین کے پاس بھاگے ہوئے گئے تھے، یورپین یونین کے پاس گئے ہیں، اور ابھی جو کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی، تو اس میں جو ہے باڈی لینگویج بالکل مختلف تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو دلاسا دے رہے ہیں، لیکن جو ریزنٹمنٹ وہ ہندوستان محسوس کر رہا ہے وہ نریندر مودی کے چہرے پہ نقش تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے وہ تعلقات نہیں رہے جو مارکہ حق سے پہلے تھے۔ مارکہ حق کی وجہ سے پاکستان کی امریکہ میں، بلکہ اب ساری دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جب مبارکباد کے پیغامات آنے شروع ہوئے، جب پہلا دور مذاکرات پاکستان نے کروایا تھا، جب آپ نے پہلی جو ہے سیز فائر کو جنگ بندی کروائی تھی، اور اب جو ہے اسے نقطہ عروج پہ لائے ہیں، کلمنیشن پوائنٹ پہ لائے ہیں، تو ساری دنیا آپ کو مبارکباد دے رہی ہے۔ ایسے موقع پہ ہمیں ہندوستان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود افواج پاکستان اور پاکستان کی قوم جو ہے ویجیلنٹ ہے، کیونکہ ہندوستان جو ہے اس نے دو محاذوں کے اوپر جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ایک مشرقی محاذ ہے اور مغربی محاذ ہے۔ تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ چوکنا رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو نئی دہلیز ملی ہے، نئی اٹھان ملی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے معاشی مواقع پیدا کرنے چاہیے۔ یو آر سو رائٹ مسعود صاحب۔ اب اسلام آباد میمورنڈم نافذ العمل ہو چکا ہے، پاکستان نے بطور ثالث سگنیچرز کر دیے ہیں، امریکی اور ایرانی جو صدور ہیں انہوں نے بھی سگنیچرز کر دیے ہیں۔ دا نیکسٹ 60 days آر ویری کروشل، اس میں اہم معاملات پر بات چیت ہوگی، اس میں پھر چاہے وہ نیوکلیئر انرچمنٹ کے حوالے سے بات ہو، انرچڈ جو یورینیم ہے 450 کلو گرام اس کی ٹرانسفر اس کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ نیوکلیئر ڈسٹ ہے اس کے حوالے سے بات ہو، ایران کے فروزن ایسٹس اور فنڈز کے حوالے سے بات ہو، یہ امپورٹنٹ باتیں اگلے 60 دن میں ہوں گی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی آلسو نو کہ اسرائیل از آلسو ایگزسٹنگ ایز اے اسپوائلر ان دس انٹائر ایکویشن۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 60 دن میں معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل یا نیتن یاہو کو جارحیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کے راستے میں ہمیں نظر آئیں گے کھڑے ہوئے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مذاکرات ہیں، اور مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو پاکستان نے ثالثی اور سفارتکاری کی ہے، اس میں بار بار یہ جو سارے معاملات ہیں، وہ نیوکلیئر اسٹاک پائل سے متعلق ہوں، موریٹوریم سے متعلقات ہوں، یا شرح افزودگی یورینیم کی وہ ہو، یا پھر جو ہے ایران کا یہ ڈکلریشن کہ جی ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتے، یہ سارے کے سارے ان کے اوپر جو ہے بہت بحث و تمہیس ہو چکی ہے۔ پھر جو ہے 26 فروری کو یہ مسودہ ان دونوں ممالک کے سامنے تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت قریب ہیں، لیکن اور اس لیے مذاکرات بہت جلدی بھی سمیٹے جا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ 60 دن پورے کے پورے استعمال کریں، اور کیونکہ ایران کا بھی ایک مفاد وابستہ ہے کہ اس کو جب پوری کی پوری جو ساری کی ساری معاشی پابندیاں ختم ہوں گی، یا اس کے جو سارے دنیا بھر میں منجمدہ سانسیں ہیں وہ واگزار ہوں گے، تو وہ ایک بہت بڑی معیشت بن جائے گی پورے کے پورے اس خطے میں۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ جو دوسری طرف سے اسرائیل کی طرف سے خطرہ منڈلاتا رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ وزیر اعظم نتن یاہو اس وقت بہت دباؤ میں ہیں خود اپنی کابینہ کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی فریجائل کولیشن ہے، اور اس میں ان کے اپنے ساتھی جو ہیں، اس میں خاص طور سے ان کے وزیر خزانہ ہیں، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے وزیر ہیں، اور پھر جو ہے ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے نتن یاہو کو نشانہ تنقید بنایا ہے کہ وہ کوئی بھی اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ اپوزیشن ویسے ہی ان کو گریبان پکڑ رہی ہے، انتخابات ان کے سر پہ ہیں،
اور امریکہ جو ہے اس نے بھی اسے جھٹک دیا ہے. تو اس وجہ سے، اور یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کل سارے کے سارے اسرائیلی اخبارات سے بھرے ہوئے تھے کہ ان کو لاک آؤٹ کر دیا تھا ان کو، بلکہ جو آخری مسودہ کے سلسلے میں اعتماد میں بھی نہیں لیا تھا. اور آپ جیسے کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ کیسے ایران کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے لچک کا مظاہرہ کیا اور ایک نئی پیراڈائم دیا جس سے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو 47 سال کی دشمنی ہے اس کو دفن کر دے. تو لیکن اس کی وجہ سے یہاں چونکہ امریکہ کے اندر ایران اتنا طاقتور ہے، معاف کیجیے گا، اسرائیل اتنا طاقتور ہے، اس کی لابی، اس کے بعد جو ایک جوئش لابی ہے، ایک زائنسٹ لابی ہے، اور زائنسٹ لابی جو ہے وہ باقاعدہ ایک اعتبار سے کانگریس کو، ایڈمنسٹریشن کو اور پینٹاگون کو اور دوسرے اہم ترین اداروں کو کنٹرول کرتی ہے. وہ کنٹرول مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، اور اس لیے امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے. دیکھیں کہ اس سلسلے میں اسرائیل کا کیا رویہ ہوگا، اور خاص طور سے لبنان، غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے حوالے سے. اچھا مسعود صاحب، ابھی تک تو ساری چیزیں الحمدللہ سموتھ جا رہی ہیں، لیکن ایک مسئلہ جو آپ بھی ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا آڑے آئے گا، چونکہ مفاہمتی یادداشت میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو لبنان سمیت دیگر محاذ ہیں وہاں پر جنگ بندی کی جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ روز سے اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری کی جا رہی ہے لبنان پر، چونکہ اب اسرائیل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اسٹرانگ رول پلے کر رہا ہے اس تمام دہشت گردی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اس چیز کے آڑے تو نہیں آئیں گی؟ بالکل آ سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹس کیپ فنگرز کراسڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہ لبنان میں انہوں نے کوئی تقریباً 2000 مربع کلومیٹر کے رقبے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد جو ہے اس مقبوضہ علاقے کے شمال میں بھی وہ حملے کر رہے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ وہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے پورے جو ہے بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. غزہ میں انہوں نے 70% علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے، بلکہ جو ہے حملے تیز تر کر دیے ہیں. جو اکتوبر سے لے کر اب تک 900 لوگوں کو مار چکے ہیں. وہاں فاقہ کشی ہے، وہاں انہوں نے تمام راہیں مسدود کی ہوئی ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے. مقبوضہ فلسطین میں وہ اللیگل سیٹلمنٹس جو ہے ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں. ابھی جو ہے 3-4 دن پہلے انہوں نے 19 نئی غیر قانونی آباد کاریوں کا اعلان کیا ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس جنگ سے اور جنگ بندی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ارد گرد ایک نئی اسٹریٹجک پٹی بنائی ہے. اس سے وہ دستبردار نہیں ہوں گے. ابھی ان کی نظر شام کے اوپر بھی ہے، شام کی گولان ہائٹس کے اوپر ان کا پہلے سے قبضہ ہے، لیکن اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دروز علاقہ جو ہے اسے بھی اپنے ساتھ، جو شام کے جنوب میں ہے، اسے اپنے ساتھ شامل کر لیں، منسلک کر لیں. تو پوری دنیا کو دیکھنا ہوگا. لیکن ایک اعتبار سے جو صدر ٹرمپ نے پیراڈائم دی ہے، اگر وہ پنپ جائے، اگر وہ پایا تکمیل کو پہنچ جائے، تو اسرائیل جو ہے اس کے ارد گرد انہوں نے ایک قسم کی رنگ فینسنگ کر لی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ آزادی حاصل نہیں ہوگی جو اس جنگ کے آغاز سے پہلے تھی. تو مسعود صاحب، جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رنگ فینسنگ کی جائے گی، تو یہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ امریکہ کیا رول پلے کرے گا کہ جو اسرائیل ہے وہ کنٹرول میں رہے؟ ابھی تک اسرائیل کو یہ اعتماد رہا ہے کہ وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایڈمنسٹریشن کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے اسے کیونکہ وہاں کوئی آدمی سیاسی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا. صدر ٹرمپ نے وہ خطرہ مول لیا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ ان کی اس کی پولیٹیکل کاسٹ کیا ہے، کیونکہ جو ان کی میگا ریپبلکنس ہیں اس میں بالخصوص سینٹ میں بہت سے سینیٹرز ہیں، 3-4 بڑے ووکل سینیٹرز ہیں، وہ صدر ٹرمپ کے ان فیصلوں کے خلاف ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ جائیں ایران کو مکمل طور پر تباہ و برباد کریں. کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ نیوکلیئر اسلحہ استعمال کر لیں، جس طریقے سے دوسری جنگ عظیم کے اواخر میں صدر ٹرومین نے استعمال کیا تھا جاپان کے خلاف. اور اس سلسلے میں جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اسرائیل بھی حوصلہ افزائی کر رہا تھا. اسرائیل خود جو ہے ایک جوہری ریاست ہے، تو ان کے پاس بلکہ ایک مرتبہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران نے پچھلے سال جون میں ہم نے اس لیے حملہ کیا جوہری تنصیبات کے کہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف نیوکلیئر، یعنی اسرائیل ایران کے خلاف نیوکلیئر اسلحہ استعمال کریں گے. صدر ٹرمپ نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے. انہوں نے ایک طرف
میگا کنسٹیٹوئنسی کے سامنے جواب دہ ہونا، اور دوسری طرف اسرائیل کے اور اسرائیلی لابی کے سامنے اب تک انہوں نے ان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی ہے کہ میں تو اسرائیل کا سب سے بڑا دوست ہوں، وزیر اعظم نتن یاہو میرے بہت قریبی دوست ہیں، اور دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسرائیل جو ہے اگر میں اسے پروٹیکشن نہ تو اس کا وجود ہی نہ رہے، اس قسم کے سخت الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور میگا کنسٹیٹوئنسی جو صدر ٹرمپ کی اندھا دھند مطلب ایک قسم کی تقلید کرتی ہے، وہ کس طریقے سے اس پورے فیصلے کو دیتی ہے، اور کیا وہ اسرائیل کی سائیڈ لے گی یا صدر ٹرمپ کی۔